سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی طبی معلومات بہتر بنانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرنا چاہتی ہے۔ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز وہ بیماریاں جو کہ ایک دوسرے سے نہیں لگتی بلکہ جو فرد واحد تک محدود رہتی ہیں، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ اس کی ڈیٹیل معلومات ہم نے مختلف مضامین میں آپ کے سامنے پیش کی۔ اب ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے کیا طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں کہ وہ ان بیماریوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 2008 سے 2013 تک ایکشن پلان ترتیب دیا، جس میں گلوبل اسٹریٹجی پوری دنیا کے لیے اپنائی جائے کہ کس طرح ان بیماریوں کو کنٹرول کیا جائے۔ جو بھی ممبر کنٹریز ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے، ان کو یہ پالیسیاں اور یہ معلومات فراہم کی گئیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طرح ان بیماریوں کو کنٹرول کیا جائے۔ اب ممبر کنٹریز کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو فورس کریں کہ وہ ان کے اوپر عمل درآمد کر کے لوگوں کو مسائل سے بچائیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے خاص طور پر توجہ دے رہی ہے کہ جو رسک فیکٹر ہیں جو ان بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں ان کو خاص طور پر کنٹرول کیا جائے اور ان کے ذریعے لوگوں کو بیماریوں سے بچایا جائے۔ سب سے اہم فیکٹر جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا اینٹی ٹوبیکو میجرز، یعنی کہ جو تمباکو نوشی کو کم کرنے کے طریقے ہیں ان پہ زور دیا جائے۔ ایسا فریم ورک بنایا جائے جس کے ذریعے تمباکو نوشی یا اسموکنگ کو کنٹرول کیا جا سکے، اور جو افراد بھی اس کے اسموک سے اور اس سے متاثر ہو رہے ہیں ان کو بچایا جا سکے۔ نمبر سیکنڈ جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی گلوبل اسٹریٹجی جو ہے وہ خوراک کے بارے میں ہے۔ خوراک بہتر سے بہتر ہونی چاہیے، لوگوں کو اویئرنیس دی جائے کہ وہ جو ہے سبزیاں اور پھل کا استعمال زیادہ کریں، فزیکل ایکٹیویٹی، آسان زندگی کو چھوڑیں اور محنت کریں، اور مختلف طریقے سے ورزش اور ایکسرسائز کی طرف توجہ دیں تاکہ ان کے مسائل وہ بیماریاں کم سے کم ہو جائیں جو کہ ان دونوں فیکٹر کی وجہ سے، ڈائٹ اور فزیکل ایکٹیویٹی کی وجہ سے یہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تیسرا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ الکوہل کے خلاف ہے، شراب نوشی کے خلاف ہے کہ وہ کس طرح کنٹرول کی جائے تاکہ اس کے مضر اثرات سے لوگوں کو بچایا جا سکے۔ بہرحال ہمارے جیسے ملکوں میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ میں الکوہل کا استعمال دوسرے ممالک سے کم ہے، اور یہ کہ کم ہی رہنا چاہیے اور اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر کہیں پر ہے موجود تو اس کو بھی بالکل ختم کرنا چاہیے، کم سے کم کرنا چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے جو بیماریاں ہوتی ہیں الکوہل کے استعمال سے، شراب نوشی سے جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو بھی روکا جا سکے۔ یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی اسٹریٹجیز تھیں، اور وہ بھی یعنی کہ مسلسل کوشش میں ہے کہ یہ بیماریوں کو کنٹرول کیا جائے۔ لیکن سب سے اہم فیکٹر جو ہے وہ ہماری حکومتوں کو چاہیے، ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ صحیح ویژن رکھنے والے افراد جو ہیں وہ پلاننگ کریں اور کم سے کم اخراجات کر کے ان بیماریوں کو روکیں۔ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کینسر کے اسپتال کھولنے میں اربوں روپیہ خرچ ہو سکتا ہے، لیکن اگر کینسر کو کنٹرول کرنے کے لیے چند کروڑ روپیز بھی اگر مہیا کر دیے جائیں تو وہ بہت بڑی تعداد کو کینسر سے بچا سکتے ہیں۔ کینسر کے علاج تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ بہت سے کینسر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا علاج ہو ہی نہیں سکتا، ان کو کنٹرول کیا ہی نہیں جا سکتا، اور اگر کوئی بیمار ہے اور کوئی کینسر کا مریض ہے تو لاکھوں روپے اس پہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ کنٹرول کرنے پہ چند پیسے خرچ ہوتے ہیں، پبلسٹی کی جا سکتی ہے، پوسٹرز بنائے جا سکتے ہیں، لوکل لینگویجز میں معلومات دی جا سکتی ہیں کہ لوگ کس طرح ان مسائل سے بچیں۔ تو پریونشن پہ بہت کم خرچ ہوتا ہے، اور اس سے کہیں زیادہ 100,000 اور ملین ٹائمز زیادہ جو ہے نا علاج پہ اخراجات آ جاتے ہیں۔
تو بہتر یہ ہوگا پریونشن کی طرف توجہ دی جائے، ایسی اسٹریٹجیز بنائی جائیں کہ ہر علاقے میں لوکل لینگویجز کے اندر پوسٹرز بنائے جائیں، میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے میسیجز دی جائیں، اس طرح کی ڈاکومنٹریز بنائی جائیں تاکہ لوگ جو ہے نا ان بیماریوں سے بچ سکیں، آسان زبان میں آسان طریقے سے ان کو معلومات فراہم کی جائے تاکہ ان بیماریوں پہ کنٹرول ہو سکے اور لوگ مسائل سے بچ سکیں۔